تو اسی طرح سارے جگہ ہم انشاءاللہ صوبوں میں بھی اور خاص طور پہ پنجاب میں اب لوگوں کے اندر ایک از خود ایک ایسی چیز پیدا ہوئی ہے کہ وہ کیونکہ 9 سال ان کی پرفارمنس اتنی بری رہی ہے نون لیگ کی کہ ان کو ہمارے کام یاد آ رہے ہیں. اب ہمارے نہ صرف کام یاد آ رہے ہیں بلکہ ہم بھی یاد آ رہے ہیں. تو ان کو اب اجاگر کرنے کے لیے اسی لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم خود نکلیں اور ضلع وائز جائیں, کیونکہ ہر کام یہ کرتے ہیں اس میں دھوکہ دہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بلدیاتی الیکشن ہے, اتنے بدنیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پریشر کے انڈر کرائے ہیں, تو کرانے کے بعد سال بعد اگلا الیکشن ہوا ہے, اور پھر جب الیکٹ ہو گئے جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی سارے ہی ہمارے ہیں, اندازہ کریں کہتے ہیں سارے ہی ہمارے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے وہ جو انگریزوں کا نظام تھا 150 سالہ وہی واپس بحال کیا ہے, اور ان بیچاروں کے ساتھ پورا ان کو بے اختیار کر کے وہاں اوپر بٹھا دیا گیا ہے, اور سارا اختیار ڈی سی کے پاس آ گیا. ان کی ڈیولپمنٹ کا بھی وہ ان کا بجٹ کینسل کر سکتا ہے ڈی سی, اور بالکل بیچارے جو ہیں یہ مارے پھریں گے. اور جس طرح یہ کسان پیکج کا اعلان کیا تھا نواز شریف شہباز شریف نے, تو کسان سارے رل گئے تھے. اسی طرح اس آرڈیننس سے سارے لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں یہ رل جائیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں جو انہوں نے آرڈیننس نکالا ہے. اور یہ عجیب صاحب ہے. شہباز شریف کا میں نے پہلے دن سے آپ کو بتایا تھا یہ چپڑاسی کے بھی اختیار نہیں چھوڑے گا, اور کبھی ان کے وزیروں کا نام کسی نے سنا ہے. اور اب اور جو وزیر بنائے ہیں یہ بھی اسی صف میں آ گئے ہیں, جو کسان رول گئے ہیں, لوکل باڈیز ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ رول گئے ہیں, اور ان کے وزیر بھی رول گئے ہیں. کسی کو نہ سیکٹری مل رہا ہے, ایک سیکٹری ہے اس کی کسی کی ہاتھ میں ٹانگ آئی ہے, کسی کے بازو آ گیا ہے, اور خود بیچارہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. تو بیٹھنے کی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اور وہ بیچارے بھی کسانوں کی طرح رول گئے ہیں ان کے وزیر بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اور جو دکھ دینے والی تکلیف ہے ان بیچاروں کو کہ بلدیاتی اداروں کے سارے اختیار لے کے, تو آج شہباز شریف صاحب کا بیان آیا کہ ہم ان کو بااختیار کر رہے ہیں. وہ بابا پہلے تو اختیار ہی لے لیے تو بااختیار کیسے کر رہے ہیں؟ یہی حال ہے ان کی وزارتوں کا, یہی حال ہے ان کی حکومت کا. اسی لیے ہر شعبے میں یہ ناکام ہوئے ہیں. ہر کوئی سوشل سیکٹر کا شعبہ لے لیں, کہیں بھی کوئی ان کی کامیابی نظر نہیں آئی, اور قابل ذکر کام بھی 9 سال میں زیرو ہے ان کا. جو سب یہ بتائیے گا کہ ملک میں ایک بار پھر جو ہے پنڈورا باکس کھل گیا ہے جاوید ہاشمی کے بیانات سے. جو سابق دھرنا تھا اس نے جوڈیشل مارشل لا لگانے کی ایک سازش تیار کی گئی تھی, اور عدلیہ کے حوالے سے جاوید ہاشمی نے سوالات اٹھائے ہیں. عمران خان نے اس کو جھوٹ پلس کہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میرا خیال ہے جی کہ موجودہ حالات میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی عدلیہ کو ہاتھ میں نہیں لانا چاہیے. عدلیہ کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے, اور جیسے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے فیصلے کرنے چاہیے, انہیں وہ کرتے بھی ہیں. اس لیے میرا خیال ہے عدلیہ کو ہر سیاسی معاملات میں کبھی جوڈیشل مارشل لا کی بات کر لیتے ہیں, کبھی کسی اور کی بات کر لیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ معاملات جو ہے نا یہ جوڈیشی کے اوپر رہنا چاہیے. اور اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایسی سازش ہوئی تھی تو کوئی ایسی سازش ہم نے نہیں سنی. جی تحقیقات تو تب ہوتی ہے اگر وہ سازش میں نے سنی ہو یا کسی اور نے سنی ہو. ابھی یہ پیدا ہوئی ہے کہنے کرتے ہیں پھر سازش وہ ہوتی ہے جو کامیاب ہو گئی ہو. گرینڈ الائنس کا کیا سین ہے؟ کیا ساری پارٹی اپوزیشن کی پارٹی آصف زرداری کے سائے تلے اکٹھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اچھا جو سر اس میں یہ بھی ہے کہ گرینڈ الائنس جو ہے پاناما لیگ کی حد تک بنے گا, یا اس کو کوئی سیاسی الیکشن الائنس بھی بن سکتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ گرینڈ الائنس بنے گا کہ نہیں بنے گا. جو بعض کی باتیں ہیں کیسا بنے گا, یہ پاناما کا ہوگا اگر پجامے کا ہو یا کچھ اور چیز کو, یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ بنے گا کہ نہیں بنے گا یہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جتنی دیر تک ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی نہ ہوں, اور اکٹھی ہو کے حکمرانوں کے خلاف ایک ون آئٹم ایجنڈا ہو
اس کے اوپر کام کریں. ادروائز تو اس سے کچھ نہیں بنے گا. کہا ہے کہ جنوری میں پاناما لیکس کے معاملے کا آر پار ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنوری میں کچھ ایسا ہونے والا اور یہ آر پار عدلیہ سے ہوگا یا کہیں اور سے ہوگا؟ نہیں, اب تو معاملہ عدلیہ کے پاس ہے. اب تو آپ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. ان کے فیصلے کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. تو سب کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ اس سال ہوں گے کہ اگلے سال؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پورے ملک میں اپنے نمائندے کھڑے کرے گی؟ مسلم لیگ کاف ان شاء اللہ اگر آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ہم نے جو پلاننگ ہم نے کر رکھی ہے, ساری جماعتوں کے مقابلے میں ان شاء اللہ اچھا رزلٹ آئے گا. اور الیکشن کب دیکھتے ہیں؟ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانا, جب وہ جائیں گے کرا لیں گے. عمران خان صاحب اور زرداری صاحب آپ سمجھتے ہیں کسی بھی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ایک صف میں نظر آئیں گے آپ کو, جیسے پاناما ہے, دوسرے ایشوز ہیں, اکٹھے بیٹھ جائیں گے دونوں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی بیان بازی اصل اپوزیشن کا حال میں رکاوٹ ہے یا کوئی اور رکاوٹ ہے؟ یہ تو موقع کے اوپر پتہ چلتا ہے, یا حالات کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے. محمود و ایاز اکٹھے بیٹھے تھے. نواز شریف کی اقتدار کی کشتی جو ہے وہ چلتی رہے گی 2018 تک؟ کشتی کو پہلے پانی مک جانا تھے. جی صاحب, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کی تبدیلی پرامن طریقے پہ ہوئی, چیف مسٹر کی تبدیلی پرامن طریقے پہ ہوئی, بظاہر لگ نہیں رہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ مضبوط نظر آ رہی ہے. نہیں, سزا بھی پرامن طریقے نہ, اگر سپریم کورٹ فیصلہ کیتا وہ بھی پرامن ہی ہوئے گا. وہ تو جمن تو نہیں خراب ہوتا. چودھری صاحب 2008 میں آپ ڈیفینڈنگ تھے مگر آپ وہ نہ اپوزیشن نہ کر سکے اور 2013 میں پی ٹی آئی آ گئی. کیا آپ کا مقابلہ نون لیگ سے ہوگا؟ پہلے تو آپ بات سن لیں نا, پہلے تو بات سن لیں. 2008 میں ہمارا جو پاپولر ووٹ تھا وہ نون سے بھی زیادہ تھا, پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ تھا, پنجاب کے اندر, اور ہمارے لوگ بھی زیادہ تھے. وہ ایک سازش کے تحت ہمارے لوگوں کو یہ ٹریپ کر کے تو کیانی صاحب نے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے وہ بندے ادھر بھیج دیے ہمارے. اور ایک سیکنڈ, آپ نے 2013 کی بات کی. 2013 کا الیکشن جو تھا یہ تو افتخار چودھری کا الیکشن تھا اور کیانی صاحب کا الیکشن تھا, اور نواز شریف صاحب تو ماشاءاللہ کھیر کھانے والے تھے. اس میں کھیر کھائی ہے انہوں نے, اور اسی لیے تو کھیر اب بدہضمی ہو رہی ہے اس کھیر کی. سر آپ سمجھتے ہیں کہ اب 2018 میں جو ایک سال ابھی باقی ہے اور آپ تنظیم پارٹی کے تنظیم ساتھی کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو 4 مہینے میں ہو جائے گی نا ساری. لیکن اس میں دیکھیں, بات سنیں کہ بے وقتہ کام کو ٹھیک نہیں ہوتا. اب وقت ہے ساری چیزوں کا, اور اس لیے ہم نے انتظار کیا ہے کہ لوگوں کے اندر بھی تو کوئی بات آئے نا, کہ ان کے ذہن میں کہ یہ ساری حکومتیں فیل ہوئی ہیں, ناکام ہوئی ہیں بری طرح. نون بھی ناکام ہوئی ہے بری طرح, کچھ نہیں کر سکے 9 سال میں, اور عام آدمی غریب آدمی کا تو حال ہی نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں نا ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم تو کہتے ہیں ہم نے جو کیا ہے یہ ہمارا کریڈٹ ہے, کوئی مقابلہ کر لیں. چوہدری صاحب, یہ آپ ہمیشہ سے ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور اس ٹائم کے اوپر پنجاب حکومت نے پنجاب بینک سے 14 ارب روپیہ قرضہ لیا, 1 سال میں اس کا 40 کروڑ روپے انٹرسٹ ادا کیا. اب آپ بتائیں کہ جی 150 ارب روپیہ جو ہے قرضہ لیں گے تو اتنا اربوں روپیہ سالانہ دیا جائے گا اس منصوبے کے لیے, تو آپ اس منصوبے کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پورا لاہور کھدا ہوا ہے. دیکھیں جی, مستقبل جو یہ بنا رہے ہیں نا ان کو پتہ ہے, کیونکہ وہ بنا رہے ہیں یہ ڈالر کماؤ ٹرین ہے, یہ ڈالر بناؤ ٹرین ہے. ان کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں, لینے کے لیے کر رہے ہیں, دینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ جو سر توڑ جان لڑا رہے ہیں وہ ان کو اگر اس میں پیسے نہیں ملیں گے تو وہ جان کیوں لڑاتے؟ آپ اندازہ کریں کہ جو میرا پروجیکٹ تھا وہ 0.75% انٹرسٹ, 18 سال, 10 سال پے بیک, 10 سال گریس پیریڈ, 18 سال پے بیک تھا ہی نہیں. انہوں نے 3% پہ لیا ہے وہی لون, تو نقصان کس کا ہے؟ سارا یہ ٹیکس پیئر ہیں آپ کے پنجاب کے لوگوں کے اوپر ہی انہوں نے جو کر رہے ہیں. دیکھیں کسانوں کے اوپر ہم نے 12.5 ایکڑ اوپر ختم کیا تھا, کسانوں پہ کیوں ٹیکس لگایا؟ اب جو کسان ہیں دیہاتوں میں جائیں نا, انہیں اس اورنج لائن کا کیا فائدہ؟ تو ان کے ٹیکس کے پیسے بھی ادھر لگ رہے ہیں کسانوں کے.
इनके बेचारे बेज़बान MPA, इनके बेज़बान MNA, वो ये नहीं कह सकते इनको कि कुछ खुदा का खौफ करो। जो हमारे जो देहाती हैं, देहातों के जितने टैक्सेस ये कलेक्ट कर रहे हैं वो लाहौर में और इन ट्रेन पे आप ज़ाया कर रहे हैं, कोई तो बात करे। 2013 में आपने कहा है कि वो चीफ जस्टिस का इलेक्शन था, उसमें नवाज शरीफ ने कीर गई। अब 2018 में मुस्लिम लीग काफ इसके तदारक करेगी या फिर आपका कोई मेरा ख्याल है सारे जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है ना इस दफ़ा, तो वो देखें अभी टाइम आ लेने दें, आपको समझ लग जाएगी कि इस दफ़ा लोगों ने जो करैक्टर हैं, पहले तो वो पिछले करैक्टर ज़्यादा सामने आएंगे और उनके साथ ऐसी होगी कि आइंदा जरूरत नहीं को करेगा। बता रहे 2013 के इंतखाबात की इफ्तिखार चौधरी के साहब, ये गठजोड़ ज़ाहिर शख्सियात भी थी लेकिन इदारे भी थे, तो नवाज शरीफ और इदारों की गठजोड़ अब भी बरकरार है या टूट गई है? देखें जी, बंदे मैटर करते हैं, साथ साथ इदारे तो होते हैं, लेकिन अगर बंदे ही कोई जिस तरह साबित हुए हैं, बुरे बंदे साबित हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के वोट के साथ खेला है कि लोग वोट हमें डाल रहे हैं और संदूकड़ी उनकी में से उनकी में से निकल रहे हैं वोट। ये जो मिसमरिज्म हुआ है, जादू की छड़ी चली है, ये तो इन लोगों ने चलाई है और अब तो बच्चे बच्चे को पता है। तो चौधरी साहब ये बताइए कि पीटीआई जो है कमीशनरी निज़ाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रही है, आप भी उसकी कौन सा आप भी उससे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, फरीक बनेंगे इसमें? हमें देखें, ये जो काम था लोकल बॉडीज़ में सीक्रेट बैलेट का, वो तो हम ही गए थे वहाँ, वो हमने करवा लिया और अब इंशाल्लाह ताला उतनी देर तक नहीं, इमरान खान साहब को जल्दी करनी चाहिए। पहले जिनके साथ ये बीत रही है वो तो बोले ना, हम उनको क्यों प्लेट में रख के दें कि वो कह ही जाएं कि हाँ जी हम तो बड़े बाख्तियार हैं और चपड़ासी उनकी बात भी ना सुने। देखें, जो अदारे बल्दियाती इदारे हमारे दौर में बाख्तियार थे, ये तो उसके पास को भी नहीं है, उनसे तो सारा कुछ ले लिया है। चौधरी शुजात साहब ये बताएं कि आपकी आखिर पहले जरदारी से मुलाकात हुई, मौलाना फजल नवाज से भी मुलाकात हुई, तो क्या उस मुलाकातों में कुछ निकला है या नहीं निकला? निकलेगा क्या, किसी नतीजे पे पहुंचेगा नहीं पहुंचे? हाँ जी, बिल्कुल किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और पानी डाल के उसमें मक्खन न डालने कोई नहीं निकलता। पानी डाल लें तो मक्खन निकाल सकते हैं आप। तो सब आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ इत्तेहाद करेगी दूसरी जमातों के साथ या फिर एडजस्टमेंट होगी, क्या देखते हैं? इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग के साथ लोग इत्तेहाद करेंगे। ये लोग आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी कि नहीं करेगी, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने वाला है और वक्त आएगा कि दूसरे लोग जो हैं वो हमसे इत्तेहाद करेंगे। जरदारी साहब नवाज शरीफ के साथ मुफाहमत करके आए, कहा जा रहा है कि जिस तरह अभी आपने कहा महमूद नवाज एक पेज पर है, मुफाहमत करके आए हैं। मुफाहमत पहले आती रहती है। पहले कड़ी लड़ाई थी, पहले कौन सी लड़ाई थी? शिजात साहब ये फरमाएं कि नेशनल एक्शन प्लान पर सजाओं के अमल को तेज करने के लिए फौजी अदालतें जो है वो कायम की गई, अब उनकी मुद्दत जो है वो खत्म हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इनको यहीं पे बंद कर देना चाहिए या फिर इसमें तोसी होनी चाहिए? बद गई, लेट हो गए हो। तो सर ये फरमाइए कि पनामा लीग का अब भी कोई मुस्तकबिल है? सुप्रीम कोर्ट में है, देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ चल रही है, तो हमें अपनी अदालतों पे इत्माद करना चाहिए। हमें अपनी अदालतों पे इत्माद है, हर पाकिस्तानी को इत्माद करना चाहिए। आगे नतीजा तो जो है वो आप भी देखेंगे, हम भी देख लेंगे, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़े। सब आपको क्या लगता है अदालतों की जो जिम्मेदारी वो आपसे और मेरे से ज़्यादा होती है। नहीं चो साहब, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ अदालतों के फैसले के जरिए जाएंगे या अवामी एहतजाज के जरिए? देखें जी, ये तो जब फैसला आ जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जो साहब आपका भी जो आपकी गुफ्तगू से तासुर मिल रहा है कि अभी ग्रैंड अलायंस का फ्यूचर तो बहुत ही अभी कंफ्यूज है।
ग्रैंड अलायंस उतनी देर तक नहीं होगा जितनी ज़ाती मफादात नहीं छोड़ेंगे, तमाम अपना नीयत ठीक करेंगे, ज़ाती मफाद छोड़ेंगे और एक होकर इकट्ठे हो जाएंगे, ये मामला ठीक होगा। ये रुकावट कौन है? सारे रुकावट है। तो सर ये बता दें कि पनामा पर जो आपका एक बड़ा जुमला मशहूर है मट्टी पाव वाला, तो क्या वो मट्टी पाव वाला होगा या कुछ निकलेगा पनामा से? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सारी चीज़ें सामने आएगी। तो फैसला मेरा है, मैं ये कहूँगा फैसला अदालत करेगी और इंसाफ के मुताबिक। तो सर ये वकला आपकी मोहब्बत में आए हैं या मुआशरे की मोहब्बत में? ये जो जावेद हाशमी रोज के नया पंडोरा बॉक्स खोल रहा है, इसमें कितने की सदाकत है? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उन्हें। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उन्हें। बातें सही कर रहा है या गलत कर रहा है? बातें कर रहे हैं। अब आप लगाने सही है। चलो मेहरबानी जनाब, थैंक यू। मरकज़ी कायदीन का अफरीक चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन वहाँ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। इंशाल्लाह काम जारी रहेगा। डे बाय डे होगा। पीटीए में जो गए हुए हैं जो पीटीए में गए हुए हैं भाग के आएंगे ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇਹ ਫੌਗ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। मरकज़ी कायदीन का अफरीक चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया, साथ साथ उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की है। आप देख सकते हैं इस वक्त चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।